بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ کل آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر کا دوسرا سفر شروع کیا تھا۔ مصر کے دوسرے سفر میں جب ان کے پاس اللہ جو پونجی وغیرہ تھی ختم ہو گئی، وہ دوسری مرتبہ بنیامین کے ساتھ آئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ کل آپ نے سنا۔ یوسف علیہ السلام نے انہی کی شریعت کے حساب سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، اور روکنے کا سبب بھی بنیامین کے سامان سے پیمانہ جو غائب تھا عزیز مصر کا، وہ پیمانہ مل گیا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے پاس رکنا پڑا بنیامین کو۔ ان لوگوں نے، بھائیوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کری کہ یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس بچے کی جدائیگی برداشت نہیں کر سکتے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے بدلے میں سے ہم 10 بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم لوگ ظلم نہیں کرتے، جس نے چوری کری ہے سزا وہی پائے گا، لہٰذا بنیامین کو ہم نہیں دیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، اب ان کو لگ گیا کہ عزیز مصر ہماری اس گزارش کو قبول نہیں کریں گے اور وہ بنیامین کو اب ہمیں دینے والے نہیں ہیں۔ جب وہ اس سے پوری طرح ان کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، یوسف سے اب مزید بات ہم نہیں کر سکتے، تو یہ سب بھائی ایک جگہ الگ جمع ہوئے، اور پھر ان کی مجلس مشاورہ شروع ہوئی، آپس میں پھر انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ اور مشورہ کیا تھا؟ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف۔ آپس میں انہوں نے یہ مشورہ شروع کیا کہ ہم جب وہاں سے نکل رہے تھے کنعان سے، تو ہم نے اپنے والد کو اللہ کے نام کے ساتھ قسم کے ساتھ ہم نے والد صاحب کے سامنے اللہ کے نام پر یہ عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو صحیح سالم لے کر آئیں گے، بنیامین کے تعلق سے آپ کو ہم پریشان ہونے نہیں دیں گے، اور اللہ کے نام پر ہم نے یہ وعدے کو اٹھایا تھا۔ والد حالانکہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہے تھے، والد اسی وقت کہہ چکے تھے کہ تم نے تو یوسف کے بارے میں بھی یہی کہا تھا، میں اس کو نہیں بھیجوں گا، لیکن جب ہم نے والد کے سامنے اپنی اور خاندان والوں کی پریشانی رکھی کہ ہم جب تک بنیامین کو لے کر نہیں جائیں گے ہمیں سامان نہیں ملے گا، اور آپ یقین رکھیں ہم بنیامین کو کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، بنیامین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم نے پوری طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو یعنی والد محترم کو ہم نے پوری طریقے سے مطمئن کر دیا تھا، تو انہوں نے اپنے بچے کو ہمارے ساتھ بھیجا تھا۔ اب ہم جا کر کیا منہ ان کو دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ ان کو پہلے ہی ہمارے بارے میں خطرہ تھا، اور پہلے ہم نے اس کے بھائی یوسف کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا تھا، اب بتاؤ اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے قال کبیرہم، جو ان میں سے بڑا بھائی تھا،
اس بڑے والے بھائی نے یہ کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا؟ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی جو قصور کر چکے ہو وہ بھی ان کو معلوم ہے۔ یعنی وہ ہمارے والد اب تک اس بات کو یقین کرنے تیار نہیں ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا لیا۔ ہمارے والد کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ یوسف ابھی زندہ ہیں، یوسف کو کچھ نہیں ہوا، لہذا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي او یحکم اللہ لی۔ میری بات اچھی طرح سن لو، اس بڑے بھائی نے کہا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں۔ یعنی اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے والد کو اپنا چہرہ دکھا سکوں، میں کس منہ سے والد کے ساتھ جاؤں، والد کے سامنے جاؤں گا۔ چونکہ بڑے بھائی جو ہوتے ہیں ذمہ داری ان کے اوپر ماں باپ بھی زیادہ ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے والد نے اس بڑے بھائی کو خاص طور پر نصیحت کری ہو کہ میرے بیٹے تو اچھی طرح دیکھ لینا، بنیامین کے تعلق سے مجھے تکلیف میں نہ ڈالنا، تو اس لیے اس بھائی کے اوپر اثر بھی زیادہ تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان میں سے ایک بھائی زیادہ خیر خواہ تھا، اس کے دل کے اندر اس یوسف کے تعلق سے بھی بڑی نرمی تھی، اس نے یوسف کو قتل ہونے کے جو مشورہ ہوا تھا اس کو بھی اسی نے منع کیا تھا، بلکہ اس نے یہی مشورہ دیا تھا ان کو کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں اس کے سامنے تھیں، اس بھائی کے سامنے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا میں اس ملک سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک میرے والد یہ نہیں کہیں، اجازت مجھے نہ دے دیں، مجھے واپس کنعان کی طرف بلا نہ لے لیں، جب تک میں نہیں آ سکتا، میں ان کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، یعنی یا تو میری موت آ جائے، وہ الگ بات ہے، میں زندگی جیتے جی یہاں سے نہیں نکلوں گا، یا تو میرے والد مجھے بلائیں یا پھر میرا اللہ مجھے اٹھا لے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب میرا فیصلہ یا تو میرے رب کے قبض قدرت میں ہے کہ وہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، یا یعقوب مجھے اجازت دے دے تو میں کنعان آؤں گا، اس سے پہلے نہیں آ سکوں گا۔ ارجعوا الی ابیکم، ہاں رہا تمہارا مسئلہ، میں تم سب کو مشورہ دیتا ہوں، جاؤ تم لوگ جاؤ۔ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور اپنے والد سے جا کر جو حقیقت حال جو ہے وہ پوری حقیقت حال والد کے سامنے کھول کر رکھ دو، والد کے سامنے جا کر بتا دو معاملہ کیا ہوا ہے، بنیامین نے کیا کیا ہے، اور بنیامین کو کس چیز کی سزا بنیامین کو ملی ہے۔ جب پوری بات ہو گئی، مشورہ ہو گیا، یہ بھائی یہاں سے، بڑا بھائی یہیں رہ جاتا ہے مصری کے اندر، باقی اور بھائی یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور ان کا یہی ہوتا ہے جا کر حقیقت حال والد کے سامنے تذکرہ کر دیں۔ یہ لوگ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر کہتے ہیں یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے وہی بات کہی جو ہمارے علم میں آئی ہے، وما كنا للغیب حافظین، غیب کی نگہبانی تو ہماری بس میں نہیں تھی۔ ابا جان جو چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اپنے کانوں سے سنی ہے، ہم آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، باقی حقیقت حال کیا ہے، کیا واقعی بنیامین نے چوری کری ہے، کیا واقعی اس نے، یہ تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے معاملہ کیا ہوا ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہماری کانوں نے سنا ہے، اس کے اوپر ایک منادی نے یہ آواز لگائی تھی کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ جب ہمارا سامان چیک کیا گیا تو وہ سامان بنیامین کے اس میں سے نکلا، ہم میں سے کسی کے سامان میں نہیں نکلا، یہ ہم نے دیکھا، یہ ہم نے سنا۔ اب حقیقت حال کیا ہے؟ وما شہدنا الا بما علمنا،
وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، اور انہوں نے اپنی پوری بات رکھ دی، چونکہ اس مرتبہ یہ سچے تھے، اس مرتبہ چونکہ حقیقت حال ان کو بھی نہیں تھا کہ بنیامین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کیا گیا ہے کہ واقعی اس کے اندر بنیامین خطا کار ہے، یہ تو بھائیوں کو بھی علم نہیں تھا۔ اچھا بھائی جانتے بھی تھے کہ بنیامین ایسا نہیں کر سکتا، اور حضرت یعقوب کو بھی یقین ہے کہ بنیامین نہیں کر سکتا، لیکن کیا حال ہے، معاملہ کیا ہوا، پوری نوعیت کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے بھائیوں نے بھی جب یہ بات کہی تو ساتھ ساتھ بھائیوں نے یہ بات بھی کہی، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، ہم نے جو سنا دیکھا وہ ہم نے بتایا، حقیقت حال تو ہمیں بھی نہیں معلوم، یہ غیب کی بات ہے، یہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ہماری بات کا اب بھی یقین نہ آئے ابا جان، واسأل القریۃ التی، تو جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بول رہے۔ گویا کہ انہوں نے پوری جو بات تھی والد صاحب کے سامنے کھل کر رکھ دی، اور گواہی کی طور پر دو چیزیں انہوں نے رکھی۔ نمبر ایک، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، جس بستی میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے آپ وہاں تحقیق کر سکتے ہیں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، ہو سکتا ہے کہ آپ ہم بھائیوں پر یقین نہ کریں، لیکن جو کارواں ہمارے ساتھ گیا تھا، جو قافلہ ہمارے ساتھ گیا تھا، اس قافلے والوں سے آپ تحقیق کر لیجئے، وہ قافلے والے آپ کو بتا دیں گے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ بنیامین چوری نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس مرتبہ بھی ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بنیامین نہیں کر سکتا۔ گھر والے، ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں، واقف ہوتے ہیں اپنی اولاد سے، ان کو پتا تھا کہ بنیامین کس طرح ہے، بنیامین کا کیا حال ہے، بنیامین کا مزاج کیسا ہے، اور اس کی تربیت کس طریقے سے ہوئی ہے، سب جانتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً فرماتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا، ضرور یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑی تمہاری ہے، فصبر جمیل۔ یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں کو جب یہ ان سب کی بات یہ سنی بھائیوں کی، تو بجائے ان کو ملامت کرنے کے، بجائے ان کو کچھ کہنے کے، یہاں بھی یعقوب علیہ السلام اخلاق نبوت پیش کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فصبر جمیل، میرے لیے تو صبر ہی بہتر ہے، میں صبر کروں گا۔ جو تم بات کہہ رہے ہو مجھے اس پر بالکل یقین نہیں ہے، بنیامین ایسا نہیں کر سکتا، لیکن فصبر جمیل، میں اس کے اوپر صبر کروں گا۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم، اور یہ انہوں نے ساتھ ساتھ وتولى عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، کچھ بعید نہیں ہے اللہ سے کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، ان سب کو، یعنی بنیامین نہیں ہے، یوسف نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بڑا بیٹا بھی یہاں سے گیا ہوا ہے، وہ بھی وہیں رک گیا، وہ بھی نہیں آیا۔ اسی لیے والد فرما رہے عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ انبیاء علیہ السلام انصاف ان کا شیوا ہوتا ہے، انصاف بنیاد ہوتی ہے، اسی لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان دونوں کو لے آئے، بلکہ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، جميعا وہ جماعت ہے، تین لوگوں کی جماعت ہے، یوسف ہے اس کے اندر، بنیامین ہے، اور ایک بیٹا جو وہیں رک گیا۔ فرمایا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے تو مجھے تکلیف دی ہے، تم لوگوں نے تو میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اللہ ان دونوں میرے بیٹوں کو لے کے آئے، نہیں، چونکہ وہ بھی بیٹا تھا، اس لیے فرمایا اللہ میرے پاس
سب کو لے کے آ جائے، اس کی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے. وتولى عنہم، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا منہ ان سے پھیر لیا. وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، کہنے لگے ہائے یوسف، یعنی وہی یوسف علیہ السلام کی جو جدائیگی تھی وہ بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی. یوسف کی جدائیگی کچھ حد تک بنیامین کو دیکھ کر تسلی ہو جایا کرتی تھی. اب تو بنیامین بھی سامنے سے ہٹ گیا ہے، بنیامین کو بھی اللہ رب العزت نے باپ سے جدا کر دیا ہے، وہ بھی اب مصر میں روک لیے گئے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام جن کو ایک تسلی تھی، جن کے لیے یوسف کی ایک یادداشت تھی، اب بے چینی اور بڑھ گئی. وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی دونوں آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئیں، یعنی اس کی بینائی چلی گئی، اتنا روئے کہ وہ سفید پڑ گئیں. فہو کظیم، اور دل ہی دل میں گھٹتے جاتے تھے، دل ہی دل میں گھٹتے، وہ لوگوں سے نہیں کہتے تھے کچھ، بس اپنے اللہ کو سناتے تھے، اپنے اللہ کے سامنے رکھتے تھے. یہ طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، یہی طریقہ ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ کی ذات پر ان کو کامل یقین ہوتا ہے، وہ بھروسہ اللہ کی ذات پر خود بھی کرتے ہیں اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم اور ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھو، اللہ ہر کام پر قدرت ہے، اللہ کو ہر کام پر اللہ رب العزت قدرت رکھتے ہیں. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حربا او تکون من الحالکین. وہ بیٹے کہنے لگے، جب بیٹوں نے دیکھا کہ ابا جان کا تو اور برا حال ہو گیا، ابا جان کا رونا، ابا جان کا غم، تکلیف اور بڑھ گئی. بچوں نے یہ حالات دیکھ کر الحمدللہ یہ حالات دیکھ کر بچوں نے کہا قال تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے. حتی تکون حربا او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ بالکل ہی گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے. آپ یوسف کو اب تک کیوں یاد کر رہے ہیں؟ یوسف کو گئے ہوئے سالوں کے سالوں بیت گئے ہیں، اتنے سال گزر گئے یوسف کو یہاں سے گئے ہوئے، 25-30 سال کے قریب کا عرصہ یوسف کو گئے ہوئے ہو گیا ہے، لیکن آپ اب تک یوسف کو یاد کرتے ہیں. یہاں آپ بالکل گھل کر رہ جائیں گے، آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ کیوں اتنا یوسف کو یاد کر رہے ہیں؟ آپ اس کو یاد کرنا چھوڑ دیجئے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام کا جو غم تھا، جو تکلیف تھی، اس کے باوجود زبان انبیاء کی کتنی وہ ہوتی ہے کہ وہ زبان کبھی بھی وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی ایسی بات نکل جائے غلط. بیٹے نے اتنی بات کہہ دی، اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا رنج غم کی فریاد تم سے نہیں، الی اللہ، صرف اللہ سے کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے. مجھے پتا ہے قدرت کاملہ پر یقین، اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر انبیاء کا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. یوسف کو گئے کتنا وقت ہو گیا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 24 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ اس طرح کی چیزیں پتہ چلی. ایک واقعہ لکھتے ہیں مفسرین کہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کو تسلی دیں اور ان سے بات کریں. حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئے تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہو، کیا ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں اسرائیل ہوں. کہا تم وہی ہو جو لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں جو لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہوں. کہنے لگے کیا تم نے سچی سچی یعقوب کے پیدا کرنے والے رب کی قسم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے بیٹے یوسف کی بھی روح قبض کری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کری.
علماء نے لکھا ہے کہ 24 سال کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ یوسف کی روح قبض نہیں کی گئی۔ اب آپ اندازہ اس کو لگا سکتے ہیں، انبیاء کا یقین دیکھیے کتنا ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، ہمیشہ ان کو یہی بات ان کی زبان سے نکلی، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، اللہ لے آئے گا۔ کوئی ذرا ان سے پوچھے کہاں سے لے کے آئے گا، یوسف چلے گئے، اتنے سال گزر گئے، اب کہاں سے آئے گا؟ لیکن نہیں، ان کو یقین کامل ہے، نہیں، یوسف آئے گا۔ یہی یقین ہوتا ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج یقین ہمارا کمزور ہے۔ اللہ کی ذات پر اگر انسان کو یقین ایسے ہی ہو جائے تو انسان کے بڑے بڑے کام آسان ہو جائے۔ یقین سے اللہ تعالیٰ کام آسان، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مخلوق کو، جو اپنی مخلوق میں سے جو جانور وغیرہ ہیں، ان کو جو روزی دیتا ہے، ان کے یقین پر ان کو روزی ملتی ہے۔ وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کو بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں خالی نہیں رکھے گا، اور زمین پر پھیل جاتے ہیں، ان کا پروردگار ان کو رزق سے بھر دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی یقین تھا میرے بچے مجھ سے دور ہوئے ہیں لیکن میرا اللہ ان کو لے آئے گا، اس لیے فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جس چیز کو جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے، میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور میرا علم مجھے یہی سکھاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یقین حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو تھا، اس کی ایک وجہ ان کا خواب بھی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ خواب جو یوسف نے دیکھا ہے وہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے، اور اس خواب کا اثر ضرور نکل کر سامنے آئے گا، اور اس خواب کا نتیجہ نکل کر سامنے آئے گا۔ اس سے پہلے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جو میرے بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں، اس لیے فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کے بارے میں میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے اللہ کی ذات پر یقین کامل ہے۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات پتہ ہی چلی کہ یوسف کی روح قبض نہیں ہوئی ہے، یوسف موجود ہے، علماء نے لکھا ہے یا تو وہ اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات کے ذریعے پتہ چلا، یا اللہ رب العزت کو کسی کام کا کرنے کا اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، انسان کا دل و دماغ اس طرف لگ جاتا ہے، پھر انسان کوششیں شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں، اب تک جدائیگی اللہ کو مقصود تھی، اللہ نے اس طرف توجہ نہیں دی، لیکن اب یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ جدائیگی کے اس گھڑی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس آزمائش کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اب اللہ ان تمام باپ اور اولاد کے درمیان اللہ تعالیٰ ملاقات کروانا چاہتا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملانا چاہتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یعقوب علیہ السلام کے دل میں بھی بات ڈال دی، اور ان کے لیے ایسے راستے بھی ہموار کر دیے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا یا بنی اذهب فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ یہ ہے تعلیم انبیاء کی، یہ ہے آج ہم یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے امت کو دیا اسی لیے ہے، آج امت نے اس کے اوپر غور و فکر چھوڑ دیا ہے، آج امت نے اس کے بارے میں سوچنا ختم کر دیا ہے۔ یہ انسان کو زندگی دیتا ہے، انسان کو راستہ بتاتا ہے، انسان کے لیے رائے عمل تیار کرتا ہے، یہ دعوت ہے۔ فرمایا حضرت یعقوب اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، یوسف کو ان کو تلاش کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا کہ والد یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، 24 سال پہلے جو چیز کھوئی ہے اب اس کو کہہ رہے ہیں، 30 سال پہلے جو چیز کھوئی ہے اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کو تلاش کرو۔
یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ تو ناممکن چیز ہے، انسان کیسے تلاش کرے، کہاں تلاش کرے؟ لیکن فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ نا امیدی کفر ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ آج ہم بھی نا امید ہو گئے۔ آج تھوڑی سی چیزیں، تھوڑے سے آزمائش امتحان آ جاتے ہیں تو ہم نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایمان والا کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، ایمان والا کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر اس کو یقین رکھنا چاہیے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ دنیا میں تھوڑے سے حالات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں تو ہم نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کام کرنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں، دین کا کام کرنے والے ساتھی ہیں، ان کے اوپر کوئی حالات آئے تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی پریشانی آئی ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نا امیدی اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایک مرتبہ کری، 2 مرتبہ کری، اب کہتے ہیں کہ ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اب ہم کیا مانگے اللہ سے۔ یہ نا امیدی ہے، اور نا امیدی کفر ہے، اور جس قوم کے اندر نا امیدی پیدا ہوتی ہے وہ قوم وہیں سے اس قوم کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو قوم کبھی نا امید نہیں ہوتی وہ قوم ہمیشہ روز اس کے لیے نئی صبح ہوتی ہے، اس کے لیے ہر روز ایک نئی امن لے کر آتی ہے، نئی تمنائیں لے کر آتی ہے، نئی چیز اس کو سیکھنے کو ملتی ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے یہ کام ہو کر رہے گا۔ آج ہم جتنی بھی چیزیں ہمارے، آج چاہے ہماری ہم کوئی دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، ان سب معاملات کے اندر آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے، آج ایک تو اللہ کی ذات پر یقین کامل ہمیں نہیں ہے، دوسرا ہم بہت جلدی نا امید اللہ کی ذات سے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آپ سورہ یوسف کو سمجھیں۔ سورہ یوسف کا پیغام کوئی معمولی پیغام نہیں ہے، سورہ یوسف کا پیغام زبردست پیغام ہے۔ سورہ یوسف کے اندر نمبر 1 کی بات آپ کو ملے گی، یہ پوری سورہ یوسف آزمائش و امتحان سے بھری ہوئی آپ کو ملے گی۔ انسان کی زندگی دنیا میں یہی آزمائش اور امتحان سے گھری ہوئی ہے۔ دوسری چیز آپ کو یہاں یعقوب اور یوسف کا صبر ملے گا۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آزمائشوں میں صبر کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آج انسان جب ان دونوں کی آزمائشوں کو دیکھتا ہے، پھر اپنی آزمائشوں کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اس کی اپنی آزمائشیں کچھ نظر نہیں آتی۔ یوسف کی آزمائش کیا کم ہے؟ یعقوب کی آزمائش کم ہے؟ علیہم الصلوات والتسلیم، دونوں کی آزمائشیں اتنے زبردست ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان دونوں کا اللہ کے ذات پر یقین اور اللہ کی ذات پر بھروسے کا عالم بھی آپ دیکھیں۔ یہ ایک لمحے کے لیے اللہ سے نا امید نہیں ہو رہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے یعقوب کو کہ یوسف کہاں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اللہ کی ذات پر یقین کامل، چونکہ ان کے پاس ان کو پتہ ہے آج ہمارے کام کرنے والے ساتھی تھوڑے سے حالات آتے ہیں تو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، جیسے حضرت یعقوب کو یقین ہے، ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس دین کو، یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس دین پر چلنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، حالات چاہے کتنے خطرناک آ جائیں۔ اور اس دور میں ہم اور آپ داخل ہوئے ہیں، یہ تو سخت آزمائشوں کا دور ہے، بلکہ یہاں تک بھی میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ نے جب سے کائنات کو بنائی ہے، جب سے لے کے اب تک دنیا میں ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جو اب اس دنیا کے اندر وہ آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اب اس میں سے ہم میں سے ہر بندے کو اس آزمائش سے گزرنا ہے۔ اس موقع پر انسان کے لیے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ، ایک تو صبر ہے اور دوسرا اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کہ اللہ ہمیں ایمان والوں کو ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ تکلیفیں ہیں، ضرور ہیں، یہ تکلیفیں رہیں گی، یہ تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارے لیے ضرور مدد کرے گا۔ یہ یقین اگر ہوگا اور انسان کو اللہ کے ذات پر مکمل بھروسہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انسان یا آنے والے حالات پر صبر کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ دیکھیں کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ،
یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے کہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، اب میں تم سے کوئی شکر و شکایت نہیں کرتا، میں تو اپنی تمام چیزیں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر آزمائش و امتحان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری مقدر میں اگر آزمائش و امتحان ہے تو اللہ ہمیں اپنے بندوں